بس خواتین و حضرات، دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور دنیا تبدیل ہوتی رہے گی، لیکن ہمارے ہاں ہی نہیں پوری دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وقت کو پیچھے کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، جو وقت کا پہیہ جو ہے اس کو موڑنا چاہتے ہیں، جس کو نہیں موڑا جا سکتا، جس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ اور ایسے معاشرے، ایسی قومیں جو ہیں وہ ترقی کی منازل تو طے نہیں کرتی، غربت جہالت میں گر جاتی ہیں اور اپنی نسلیں جو ہیں وہ تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ وقت جو ہے وہ آگے چلتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جو شخص وقت کو نہیں سمجھتا، وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ بس خواتین و حضرات، اس وقت عالم اسلام جو ہے وہ بہت برے حالات میں ہے، بہت بری صورتحال میں ہے، پاکستان بہت بری صورتحال میں ہے، اور یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے۔ میڈیا جو ہے پاکستان میں ایک ایسے جن کی طرح گھس آیا ہے کہ یہ بے قابو ہو چکا ہے۔ سینئر بش نے تو یہ کہا تھا جب یہ 24 گھنٹے شروع ہوا تھا کہ نشریات شروع ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ ایک جو ہے بیسٹ پیدا ہوا، اور یہ بیسٹ جو ہے یہ اگر آپ کو خبر نہیں اس کو دیں گے تو یہ آپ کو کھا جائے گا۔ ہمارے ہاں جنرل مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کا آغاز کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا عفریت پالا تھا جو خود اپنے بنانے والے کو کھا گیا۔ معزز خواتین و حضرات، ہم ایک پروگرامز کی سیریز شروع بھی کر چکے ہیں اور آج اس کو ہم مزید آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے میڈیا جو ہے وہ ہمارے معاشروں کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے مذہب کو اور اسلام کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے، کس طرح سے ایسی سمت میں لے کے جا رہا ہے یہاں پہ وہ ان کے مقاصد تو پورے ہو رہے ہیں لیکن ہم بڑے عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر نئی ایجاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک نئی تہذیب لے کے آتی ہے، اور گزشتہ صدی میں اور اس صدی میں جو انسانی تہذیب نے اتنی تیزی سے ترقی کی ہے کہ اب تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ مشینوں کا غلام بن جائے گا۔ پچھلی صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچا، اب انسان چاند سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ بیماریاں جو تھی جن پہ قابو نہیں ڈالا جا سکتا تھا وہ ان پہ قابو ڈال لیا، لیکن کرونا کی بیماری اور اس طرح کی دوسری بیماریاں جو ہیں وہ بھی آ گئی۔ تو ایک طرف تو انسان نے آپ یہ دیکھیں کہ بیماریاں ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، دوسری طرف اس نے ایسے ہتھیار بھی بنا لیے ہیں جو دنیا کو کئی مرتبہ جو ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ دوسری جنگ عظیم جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے ایٹم بم نے کیا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب ایٹم بم گرا تو وہ جو ہے وہ جنگ ختم ہو گئی، وہ شہر تباہ ہو گئے، اور انسانی تہذیب جو ہے ایک بڑے خطرے میں بھی داخل ہوئی اور ایک بڑے نئے دور میں بھی داخل۔ لیکن اب یہ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں کون ترقی کرے گا، دنیا کو کون کنٹرول کرے گا، اور کون کنٹرول کر رہا ہے وہ کرے گا جو لوگوں کی رائے جو ہے اس پہ کنٹرول حاصل کر سکے گا۔ فرانس کے ایک سابق وزیر داخلہ جو ہیں مائیکل پونٹیسکی، انہوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ معاشی جو سیاسی غلبہ جو ہے صرف ایسی اقوام کو حاصل ہوگا جن کے پاس مواصلات اور ابلاغ کا جدید ترین نظام ہوگا۔ اب آپ دیکھیں اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور جو بھی دوسری چیزیں ہیں ان کا کنٹرول بہرحال مغرب کے پاس ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ مواد کا تجزیہ کریں تو آپ پہ یہ بات آشکار ہوگی کہ جس طرح کی آزادی جو ہے، جس طرح کے لاس جو ہیں مغرب میں موجود ہیں، اور جس طرح سے لوگوں کی پرائیویسی کا وہاں احترام کیا جاتا ہے، یہاں جو ہے یہی ایک بڑے برے ہتھیار کی طرح سے ہمارے معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ ایسی چیزیں جو ہیں جو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ میڈیا پہ کبھی آ سکتی ہیں، یا کوئی شخص بازار میں بھی بات کر سکتا ہے، وہ آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے یہ اب آپ کی دنیا تبدیل کر رہی ہے۔ 21 مارچ 1985 کو امریکی اس وقت وزیر خارجہ تھے جارج شلٹز، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اطلاعات کا نیا نظام آ رہا ہے یہ کچھ ہمارے سیارے کو اسی طرح سے یقینی طور پہ تبدیل کرے گا جیسے گزشتہ صدی میں صنعتی انقلاب نے کیا تھا۔ تو صاحب بات تو انقلاب سے، اطلاعات کے انقلاب سے بھی کچھ آگے بڑھ گئی ہے، ففتھ جنریشن کی بات ہو رہی ہے۔ اور جارج شلٹز کے الفاظ میں کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے انقلاب سے پوری دنیا پر انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس سے قوموں کے درمیان دولت اور طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے، مستحکم اداروں اور اقدار کو چیلنج کیا سامنا ہے، اور سیاسی عمل کا ایجنڈا نئے سرے سے ترتیب پا رہا ہے۔ تو ہم جو صورتحال اس وقت میڈیا کی ہوئی ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم یہ ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ
دنیا کا اقدار ہی نہیں تبدیل ہوں گی، دنیا کا جغرافیہ جو ہے وہ بھی ایک نئے طریقے سے تبدیل ہوگا. کیونکہ ایک چیز تو بہرحال ہوئی ہے کہ اب بارڈرز کا وہ کانسیپٹ نہیں رہا. پہلے تو کبھی ہوتا تھا نا کہ چھوٹی موٹی بلڈنگز ہیں، سرکاری بلڈنگز ہیں، ان پہ لگا ہوا ہوتا تھا کہ یہاں پہ اس کی تصویر بنانا منع ہے. اب آپ اس میں چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں اور اس میں آپ دیکھیں تو آپ پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ گویا کہ آپ کی اس تک رسائی ہے، اور آپ کا گھر جو ہے وہ بھی پوری دنیا ہی دیکھ سکتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو سوویت یونین کیوں تباہ ہوا، کیوں آزاد ہوا، اس کے آزاد ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ انقلاب آیا. کس طریقے سے؟ ابلاغ کا، ویڈیوز کا. اس کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ بڑی بری زندگی گزار رہے ہیں، یہ ویسٹ میں بڑی اچھی زندگی گزاری جا رہی ہے، تو اور یہ جو آپ کا جو سسٹم ہے یہ بالکل فیل ہو چکا ہے. تو اس نے اس معاملے کو اس جو ایک گورنمنٹ کے خلاف ایک معاملات تھے ان کو تیز کیا اور بات آگے تک چلی. تو اب بات یہ ہے کہ اب مغرب کا ایک مسئلہ ہے. مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں وہ ہٹلر کے خلاف لگے رہے. ان کا جو ایک اکانومی ہے، آپ کبھی غور کریں، اس کی بہت ایک انحصار اس پہ یہ تھا کہ ہٹلر کے خلاف کتابیں آ رہی ہیں، فلمیں آ رہی ہیں، ہٹلر کے خلاف جو ہے اقدامات ہو رہے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ سوویت یونین آ گیا. اب جب سوویت یونین آ گیا تو پھر انہوں نے ایک اس کے خلاف جنگ شروع کر دی. کتابیں آ گئیں، فلمیں آ گئیں. جو امریکی جو ہیرو ہیں یا ویسٹرن ہیرو جو ہیں وہ آپ کو فلموں میں دوسری جگہوں پہ سوویت یونین کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آئے. لیکن سوویت یونین کا تو خاتمہ ہو گیا. جو ویسٹرن تہذیب ہے اس کو تو ایک دشمن کی ضرورت ہے نا. بہت سے ادارے ہیں جو کام اس چیز پہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ لڑنا ہے. اور یہ کلیش آف سیولائزیشن کا جو آئیڈیا تھا یہ 9/11 کے واقعے سے پہلے آیا تھا، لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگلا ہماری جو جنگ ہے وہ اسلامی ممالک کے ساتھ ہوگی. ویسے تو یہ کہا جاتا ہے نا، الیگزینڈر سولجنسٹن جو ہیں بڑے دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک ہو چکی ہے، مگر یہ عمل اس طرح نہیں ہوا جیسے معاشرے اور قومیں ہوا کرتی تھیں، اور نہ ہی ایسا برسوں کے تجربات کی وجہ سے ہوا ہے، اور نہ ہی ایک مشترکہ زبان کے ذریعے ایسا ہوا ہے، بلکہ تمام رکاوٹوں کو توڑ کے عالمی نشریات اور صحافت نے یہ کام کیا ہے. یہ میں گزشتہ صدی کی بات کر رہا ہوں. اب بات آگے بڑھ رہی ہے. اب ایک طرح سے دنیا ایک بھی ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹس کو بیچ رہی ہیں، آئیڈیاز کو بیچا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں ایک سورج کی روشنی پہنچتی ہے، وہاں مغربی ذرائع ابلاغ کی خبر پہنچتی ہے، وہاں پہ فیس بک ہے، وہاں پہ ٹویٹر ہے، وہاں پہ دوسری چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے ایک حکومت جو ہے آئیڈیاز کی قائم ہو چکی ہے. اب مسئلہ جو پاکستان کے ساتھ، جو عالم اسلام کے ساتھ ایک مسئلہ بڑا یہ بھی ہے کہ ایک ان کی لوکل تہذیب تھی. جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں منجو دڑو اور ہڑپا کی جو تہذیب ہے وہ 5000 سال پرانی ہے. لیکن جو ہمارے کچھ دوست ہیں جن کا خیال ہے کہ نہیں ہماری تو تہذیب جو ہے وہ اسلام سے وابستہ ہے، تو اور یہ درست بات بھی ہے. لیکن عرب میں ایسے نہیں ہوا. عرب سے اسلام سے پہلے جو عرب کلچر تھا وہ بھی اس کا حصہ بنا. تو اسی طرح سے ایران میں بھی ہوا. پاکستان میں یہ ایک چیلنج بہرحال ہوتا ہے، اس پہ دانشوروں کو سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ یہ تہذیب چل رہی ہے، یہاں پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. وہاں پہ دنیا میں ایک نیا معاملہ بھی ہو گیا کہ اب ایک دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن گئی ہے. مارشل میکلوہان نے جس گلوبل ولیج کی بات کی تھی وہ کچھ اور طرح سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. جیسے وہ ایک میڈیا پرزم کے نام سے کتاب ولیم ہیچن نے لکھی، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ دنیا کی تمام اقوام، خواہ ان کا تعلق کسی دور دراز خطے سے نہ ہو، جدید عالمی سٹیج پر قدم رکھ چکی ہیں. یوگینڈا اور انڈونیشیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک عالمی مفہوم ہوتا ہے اور اس کے اثرات باقی دنیا تک پہنچتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ذرائع ابلاغ ان واقعات کو پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں. یعنی اہم خبر ہے تو وہ امریکہ میں ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے، تو وہ ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. تو ایک وقت بھی دانشور ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم دنیا میں جو زندگی ہے وہ جو بسر کرتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں 6 جو بر اعظم ہیں اور اس پہ بسنے والے انسان ہیں. ایک تو یہ دنیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. دوسری وہ دنیا جو ہمارے ذہنوں میں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو تصورات ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، بعض اوقات وہ ریئلٹیز پہ حاوی ہو جاتے ہیں، بلکہ اکثر حاوی ہو جاتے ہیں. ہم جو ہمارے مذہبی جو خیالات ہیں، ہمارے جو ثقافتی نظریات ہیں، ہماری جو زندگی کے متعلق دوسری سوچ ہے، اس کا حقیقت سے وہ کبھی تعلق ہوتا بھی ہے. لیکن اگر حقیقت سے تعلق نہ بھی ہو، لیکن اگر کسی طریقے سے وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہوں، تو وہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے
کہ وہ جو سامنے نظر آنے والے حقائق جو ہیں وہ ان سے بڑے ہو جاتے ہیں. اسلام میں تو بات یہ ہے نا کہ وہ 756 دفعہ تو اللہ کہتا ہے نا کہ میری دنیا کو دیکھو، میری کائنات کو دیکھو اور سوچو، غور و فکر اسلام میں تو بنیادی بات ہے. لیکن انسانی جو رویے ہوتے ہیں، انسانی جو سوچ ہوتی ہے وہ کچھ اور طرح سے چیزوں کو ہو جاتی ہے. تو ہنری لیزول نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پروپوگنڈا جو ہے وہ دنیا پر تسلط قائم کرنے کے اخراجات میں کمی کر دیتا ہے. تو معزز خواتین و حضرات، پہلے جو کام جنگوں سے لیا جاتا تھا، توپ سے لیا جاتا تھا، جو مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیا جاتا تھا، اب وہی کام جو ہے وہ میڈیا سے لیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن علاقوں میں عالمی طاقتیں جو ہیں وہ کوئی بڑا گیم کرنے والی ہوتی ہیں، ان علاقوں میں وہ پہلے اپنے بڑے بڑے جو نشریاتی ادارے ہیں وہ وہاں سے نشریات شروع کر دیتے ہیں. یہ کس طرح سے میڈیا کام کرتا ہے، کس طرح سے انسانی ذہنوں کو متاثر کرتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہمارے ہاں جو ہے امریکیوں کے متعلق جو پہلا کانسیپٹ بنا وہ چاند پہ جانے پہ پہنچا. ٹیلی ویژن کی نشریات جو ہیں وہ اتنی اہم تھیں کہ جو نیل آرمسٹرانگ نے کہا جاتا ہے کہ چاند پہ قدم رکھا تو پوری دنیا میں 60 کروڑ افراد جو ہیں انہوں نے اسے اسکرین پر دیکھا اور اس پہ ذہنی طور پہ امریکی برتری کے معترف ہوئے. معزز خواتین و حضرات، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو سائنس کا کمال ہے، یہ جو چاند پہ انسان پہنچا ہے، آپ سوچتے ہوں گے یہ فزکس کا کمال ہے، آپ سوچتے ہوں گے یہ کیمسٹری کا اس میں یہ رول ہے، آپ سوچتے ہوں گے یہ اس میں جو خلائی سائنس ہے اس نے بڑا رول کیا. صاحب نہیں. امریکہ میں اب اس پہ لکھا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل سائنس کا کمال نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز کا پروجیکٹ تھا. پبلک ریلیشن کے پروجیکٹ کے ذریعے امریکہ کے جو لوگ ہیں انہیں قائل کیا گیا کہ انہیں یہ کرنا چاہیے، دنیا پہ ایک برتری قائم کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت سوویت یونین جو ہے خلا میں جانے کی کوشش کر رہا تھا. اب چاند پہ جب نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا تو اس کے بعد دنیا میں ایک سوال کرنا ہونا ہی بند ہو گیا کہ امریکہ جو ہے وہ سپر پاور نہیں ہے. ٹی وی جو ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، یہ خبروں کا جو پورا کانسیپٹ تھا کہ جی خبروں میں جو ہے وہ ایک معروضیت ہوگی، خبروں میں جو ہے کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، مگر ایسا نہیں رہا. چارلس ویب جو کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ تاریخ کو رپورٹ کر رہا ہے یا اسے تشکیل دے رہا ہے. معزز خواتین و حضرات، کبھی غور کریں اور اس پہ پڑھنے کی، اس پہ سوچنے کی ضرورت تھی. ہم تو آگے چلیں گے بدقسمتی سے کہ کس طرح سے جو ہمارے بنگالی بھائی ہیں ان کا ذہن بدلا گیا اور کس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو ایسے میڈیا کے ذریعے پیش کیا گیا کہ جو وہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں پاکستان جو ہے اس کو وہ اب جو عالمی سپورٹ تھی اس سے جو ہے وہ فیل ہو گیا. کیونکہ یہ پورا آپ کا جو سسٹم ہے، یہ جتنے پورا نظام ہے وہ آپ کا جو ہے وہ ویسٹ کے کنٹرول میں ہے. ویسٹ جو ہے وہ اس کو دکھاتا ہے. مثلا سعودی عرب کے خلاف اگر اس نے ایک چیز دکھانی ہے تو آپ ایک زمانے میں ایک ڈیتھ آف پرنسس کے نام سے ایک فلم دکھائی گئی اور سعودی عرب کا بالکل امیج اسے خراب کر دیا گیا. ولیم ہچن ہی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ مغربی تفریحات کے مسلسل بہاؤ نے پوری دنیا میں مختلف اقوام کے افراد کے درمیان محبت اور نفرت کا تعلق بھی قائم کیا ہے. وہ لوگ جو امریکی ثقافت کے اثرات کو گمراہ کن قرار دیتے ہیں، امریکہ کو زبردست تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، امریکی اشیاء کو پسند کرتے ہیں، ان کی پسندیدگی فہرست لباس، موسیقی، تفریح اور طرز زندگی تک طویل ہے. وہ نوجوان یورپی یا افریقی دانشور جو امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے نہیں تھکتے، اکثر امریکی موسیقی اور فلموں کے مداح ہوتے ہیں. وہ جین پہنتے ہیں اور امریکی فیشن کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں جی، یہ بڑے علماء حضرات جو ہیں وہ جو یہودیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، جو امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں، آپ ان کے بچے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ کسی طریقے سے بھی، خواہ وہ مذہب میں ہیں، خواہ وہ کاروبار میں ہیں، خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہیں، وہ لوگوں کے بچوں کو تو کہیں گے کہ جی آپ ایسے کریں ایسے کریں، لیکن اپنے بچوں کو وہ ویسٹرن تعلیم دلاتے ہیں، مہنگے اسکولوں میں، انگریزی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں ان کے بچے سیٹل ہو جائیں. یعنی جو ایک بات میں کئی دفعہ کرتا ہوں کہ ہم نے تو ایک صورت سی یہ بنا رکھی ہے کہ اللہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرنی ہے، کوئی نماز بھی پڑھ دینی ہے، کبھی عمرہ بھی کر لینا ہے، لیکن شیطان کو بھی ناراض نہیں کرنا. یونیسکو کے ایک ڈائریکٹر تھے مہتار ایمبیو، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک کے ادارے ہیں یہ بڑی اپنی اجازہ داری جو ہے اس میں بڑی ایک خاص طریقے سے خبروں کو منتخب کرتے ہیں، جن سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ترقی پذیر ممالک جو ہیں اس میں نفاق ہے، تناؤ ہے، کشیدگی ہے، پسماندگی ہے، مار داڑ ہے، تشدد ہے، بدنظمی ہے، اور ایسی خبریں جن میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کرائم ہوتا ہے، اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے حکمران جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ظالم نظر آتے ہیں، اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بہت ہی، یعنی آپ کو بالکل دوسری طرح
سے نظر آئیں گے. ایک ہمارے ایک دوست ہیں وہ بتایا کرتے تھے کہ ویسٹرن جرنلسٹ جو یہاں پہ کر رہے تھے, اس نے کہا یار ہمارے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاں ہم یہاں پہ کچھ کرائم کی خبریں دیں, کوئی دہشت گردی کی خبریں دیں. اگر ہم وہاں یہ خبریں دیں کہ یہاں پہ اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں, یہاں بچے بھی پلے گراؤنڈز میں کھیل رہے ہیں, یہاں عورتیں اپنے گھروں میں بڑی آزادی سے زندگی گزار رہی ہیں, پارکوں میں بھی لوگ خوشحال ہیں, تو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ ہمارا ویسٹرن میڈیا جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. معزز خواتین و حضرات, یہ ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ اسلام جو ہے اس کے ساتھ میڈیا کیا سلوک کر رہا ہے, اس کو کیسے کوریج کر رہا ہے, لیکن پہلے ہمیں تھوڑے سے اس سسٹمز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ضیاء الاسلام انصاری صاحب کے کچھ تاثرات جو ہیں کہ خبر کیسے بنتی ہے اور خبر جو ہے وہ آپ کو گمراہ کیسے کرتی ہے. یہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں, آپ اس میں جو ہیں وہ اس میں سے آپ بہت سی چیزیں نکال سکیں گے. ضیاء الاسلام انصاری صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سید سلمان ندوی نے کہا تھا کہ آج کے دور کی جو تاریخ مستقبل میں لکھی جائے گی وہ جھوٹ کا بلندہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ ان کی بات سنی تو اس کانفرنس میں ذرا بڑے حیران ہوئے. تو سید صاحب نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ماضی کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ مورخین اپنے عہد کے بادشاہ سے یا تاریخ کی تدوین میں مدد کرنے والے عمرا اور روسا سے متاثر ہو کر یا ان کے زیر اثر رپورٹنگ کے اصول سے انحراف کرتے رہے ہیں. آج کی دور کی تاریخ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ معروضی نقطہ نظر کی آئینہ دار ہوگی کہ آج کے دور میں یہ اصول تسلیم کیا جاتا ہے کہ صحافت جو ہے, تاریخ جو ہے وہ معروضی نقطہ نظر کی آئینہ دار ہوگی. دیکھنا یہ کہ آج کی تاریخ کا ماخذ کیا ہے. دنیا کے ہر ملک میں ہر حصے میں اخبارات نکل رہے ہیں جو خبروں اور واقعات کو ریکارڈ کرنے کا مستند ذریعہ سمجھے جاتے ہیں. انہیں ہی حوالے کی کتابیں تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور اس طرح تاریخ کے جو بھی مطبوعہ ماخذ ہوں گے ان کی بنیاد اخبارات بن جائیں گے. اور اخبارات ہم ہر روز دیکھتے ہیں کہ سماجی, سیاسی, اقتصادی, ثقافتی اور شہری معاملات میں کس طرح سچ میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں, صحیح میں غلط کا پیوند لگاتے ہیں, تعبیر میں رنگ آمیزی کرتے ہیں, تبصرہ میں جانبداری. مقامی سطح پر ہر اخبار میں قارئین جو ہیں وہ اس کو ہر روز محسوس کرتے ہیں. بین الاقوامی مسائل میں اطلاعات کی صورت یہ ہے کہ رائٹر اور دوسری جو بڑی ایجنسیاں ہیں انہوں نے جو نظام پھیلا رکھا ہے اس کے ذریعے وہ ہزاروں الفاظ جو ہیں فی منٹ کے حساب سے وہ جھوٹ کے دریا بہاتے ہیں. پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو خبر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں, انٹرنیشنل چینل سے آتی ہے, اس کی تصدیق کیے بغیر اسی طرح سے لوگوں تک پہنچا دی جاتی ہے اور اسی طرح سے یہ بات پہنچا جاتی ہے. تو ضیاء الاسلام انصاری صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا سید سلیمان ندوی کی تقریر سننے تک مجھے معروضی رپورٹوں کے اصولوں کی عملی تعبیر کا بہت زیادہ علم نہ تھا, لیکن بعد میں اپنے طویل صحافتی تجربے کے دوران میں نے قدم قدم پر محسوس کیا کہ مبالغہ آرائی, دروغ گوئی, رنگ امیزی, شرارت اور معلومات کی کمی یا وقتی طور پر سرزد ہونے والی غلطیوں کی وجہ سے انفرادی یا اجتماعی حماقت جو ہے اس کے تمام عوامل جو ہے جدید صحافت میں کار فرما ہوتے ہیں. 1971 کی پاک بھارت جنگ کے موقع پر ضیاء الاسلام انصاری صاحب لاہور کے محاذ پر اگلے مورچوں کے قریب بعض ممتاز غیر ملکی صحافیوں کو انہوں نے سرگرم عمل دیکھا. جنگ کے موقع پہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو اس نے کہا کہ ایک روز میں نہر کے قریب ایک جگہ کھڑا تھا, چند پاکستانی طیارے اوپر سے گزرے. ایک امریکی رپورٹر نے جو غالباً کسی ریڈیو کا نمائندہ تھا اور ٹیپ ریکارڈر پر اس وقت محاذ کی صورتحال سے متعلق اپنے تاثرات ریکارڈ کرتا جاتا تھا, اس نے ٹیپ ریکارڈر میں فوراً یہ جملہ محفوظ کیا, یہ بھارتی ہنٹر طیاروں کی ایک فارمیشن ابھی پاکستان کے علاقوں پہ کے حملے کے لیے آئی ہے. جب یہ طیارے گزر گئے تو میں نے اس سے یہ کہا یہ تو پاکستانی سیبر تھے. اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں, اس وقت مسئلہ صرف بھارتی حملہ ظاہر کرنے کا تھا, براڈ کاسٹ ہونے تک آواز کا یہ معاملہ درست کر لیا جائے گا. اسی قسم کے اور بھی تجربات ہیں جس کی بنا پر میں نے ایک بار BBC کے ایک اعلیٰ کارندے سے جو کہ جنوبی ایشیا میں اپنی نشریات کے متعلق اخبار نویسوں اور عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے پاکستان کے دورے پر تھا, اس کے متعلق خیال ظاہر کیا تھا کہ BBC کے کیا کہنے, اس کی خبریں تو کبھی غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتی بلکہ ان میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہوتا. اس نے میرے تبصرے کو حیرت سے سنا اور پوچھا کیا واقعی تمہاری یہ رائے ہے؟ میں نے کہا بالکل, اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مثال کے طور پر ایک خبر میں آپ کو BBC کے انداز میں سناتا ہوں. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ کراچی سے آج پاکستانی فضائیہ کا ایک طیارہ نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو. یہ فضائیہ کی کوئی معمولی پرواز نہیں. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس طیارے میں کون لوگ سوار ہیں. یہاں اعلیٰ سفارتی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس طیارے کی منزل جانب مغرب ہے. فوجی حکام نے اس کی توثیق نہیں کی, لیکن مغربی سمت کا ذکر کرنے پر فوجی حکام نے جس طرح مسکرا کر اپنی لا علمی کا اظہار کیا, اس سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ طیارہ مشرق میں کسی اہم مشن پر گیا ہوگا. دریں اثنا کراچی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ میں یہ خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ اس طیارے کی سمت پرواز شمال ہے
اور طیارے کی روانگی کے بعد گراؤنڈ سٹاف کی سرگوشیوں پر مشتمل جو اطلاعات ان کے قریبی ذرائع سے ملی ہیں ان کے پیش نظر اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ طیارے کی روانگی کے بعد گراؤنڈ سٹاف کی سرگوشیوں پر مشتمل جو اطلاعات ان کے قریبی ذرائع سے ملی ہیں ان کے پیش نظر اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ طیارہ جنوب جانب بھیجا گیا ہے۔ تہران سے BBC کے نمائندے نے بتایا ہے کہ ادھر اس طیارے کی آمد کا کوئی تذکرہ سننے میں نہیں آیا۔ پیکنگ سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ ابھی تک نہیں ملی، صبح تک اس کا تار آنے پر معلوم ہو سکے گا کہ اس جانب اس طیارے کے بارے میں کوئی اطلاع یا توقع ہے یا نہیں۔ میں نے اپنی یہ تصنیف کردہ خبر اتنی روانی سے BBC کے نیوز کاسٹر کے سٹائل میں سنائی کہ BBC کا افسر مداخلت نہ کر سکا، اگرچہ میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی بدمزگی محسوس کر رہا تھا۔ پھر میں نے مسکرا کر پوچھا، بتائیے اس خبر میں غلطی یا تردید کی گنجائش کہاں ہے؟ معزز خواتین و حضرات، یہ تو ایک پرنٹ میڈیا کے زمانے کی بات ہے، اس حد تک ریڈیو کے زمانے کی بات ہے۔ اب بات آگے بڑھ چکی ہے، اب پاکستان کے متعلق، عالم اسلام کے متعلق جس طرح سے خبر بنائی جاتی ہے، یہ ہمارے پروگرام کا میں ہم ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے۔ یعنی خبریں اس طرح سے بیان کی جاتی ہیں کہ ان میں تردید کی گنجائش نہیں ہوتی، اور تردید کی گنجائش جو ہے اگر پیدا بھی ہو تو تردید کرنے والا جو ہے وہ کچھ اس کو ایسی صورتحال میں سوال کر کے ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ اور اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، بات اور خراب ہو جاتی ہے۔ یہ میڈیا کس طرح سے کام کرتا ہے، میڈیا اسلام کو کس طرح سے پیش کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے طوفان کیسے اٹھائے جاتے ہیں، معزز خواتین و حضرات، اس سیریز میں ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔